میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے انسان کو منصب خلافت عطا فرمایا اور اس میں یہ بیان کیا کہ منصب خلافت کیا ہے، کہ اپنی طاقت، اپنے اختیارات اور اپنے دائرہ کار کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، اس کا یہ جو منصب ہے یہ منصب خلافت کہتے ہیں اس کو، اور یہی انسان کا اصل منصب ہے اور یہی انسان کا پہلا تعارف ہے، اور یہی وہ منصب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے اس منصب کا ذکر فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو اس ضمن میں ہم نے یہ بھی سنا کہ پیدائشی طور پر انبیاء کرام علیہ السلام یہ بائی برتھ اس منصب کے اہل ہیں، مگر ہم جیسے جو عام انسان ہیں، ہمیں انبیاء کرام کے فیض سے لے کر خود اس منصب کا اہل بنانا ہے۔ اور وہ کون سے طریقے ہیں، کون کون سی کوالٹیز ہیں جو ہم نے پیدا کرنی ہے تو ہم اس منصب کے اہل بن سکتے ہیں۔ اس تعلق سے آج کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلام بھائی، جب اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں
اس ضمن میں جو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے اللہ پاک سے حکمت پوچھی کہ آخر انسان کو جو منصب خلافت عطا کیا جا رہا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ اس حکمت پوچھنے میں فرشتوں نے انسان کی کچھ باتوں کا ذکر کیا کہ زمین میں فساد پھیلائے گا، یہ خون ریزی کرے گا، یہ خون بہائے گا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے۔ اگر جو قتل و غارت گری ہے، جو فساد ہے، اور جو جھگڑے ہیں، گریبان جو پکڑے جا رہے ہیں، آپس میں جو سگے بھائیوں میں جو اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا منظر دیکھ رہے، خاندان آپس میں لڑ جھگڑ رہے، یہاں تک کہ خون بہہ جاتا ہے، تو جیسا فرشتوں نے کہا تھا ایسا ہو رہا ہے، اور یقیناً اللہ پاک کو بھی اس کا علم تھا اور اب بھی ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس ضمن میں علماء نے جو لکھا ہے کہ انسان کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ کہ جو فرشتوں کے پیش نظر تھا، یہ لڑائی جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے، اس لیے یہ منصب کے اہل نہیں ہیں، اور ایک پہلو وہ جس کو فرشتے پہچان نہیں پائے تھے، اور وہ پہلو کہ جس کے اعتبار سے انسان منصب خلافت کی اہلیت رکھتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، دیکھیں انسان ہیں، ہم سب اپنے اپنے شعبوں میں اپنی اپنی جگہ میں ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی اگر اسکول بھی پڑھتا ہے، آپ پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک کا جائزہ لے لیں، تو ہر ایک اس بات پر کوشش تھی کہ بھئی میں فرسٹ آؤں گا، میں کلاس کا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ بنوں گا۔ اگر آگے چل کے کمپٹیشن کا جو دور ہوا تو ہم نے جہاں جہاں بھی شرکت کی ہے، ایون کہ اگر کھیل کے میدان میں بھی گئے تو وہ کون سا کھلاڑی ہے جو میچ شروع ہونے سے پہلے اس بات کی تمنا نہ رکھتا ہو کہ سب سے اچھی پرفارمنس میں دوں گا؟ کون ہے؟ کوئی بھی ہارنے کے لیے تو آتا ہی نہیں ہے، سب جیتنے کی دوڑ میں لگتے ہیں، اور پہلے نمبر سے کم تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ کاروبار کرنے نکلے تو مارکیٹ میں سب سے اچھا بزنس میں کروں گا۔ کوئی بھی چیز ہم کام کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر کہیں بھی دنیاوی طور پر بھی کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں لانے کی ہی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب جو ایک کوالٹی ہم نے پیدا کرنی ہے، ایک منصب خلافت جس کا جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا، اس کوالٹی کو اگر پیدا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس ضمن میں ہم انشاءاللہ آج کچھ بات کریں گے کہ اگر یہ کام کر لیں، یہ کوالٹیز پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم اس مقصد کے، حقیقی مقصد کے اہل بن جائیں گے اور اسے پورا بھی کر پائیں گے۔ ورنہ بظاہر دکھنے میں تو انسان ہی ہے، جن کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمائے سورہ اعراف میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ کون؟ کفار کو جانوروں سے بدتر فرمایا گیا ایک مقام پر، اور اس آیت کے ضمن میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جانوروں میں اللہ پاک کی آیات سمجھنے، دیکھنے، سننے کی قوت نہیں، لہذا اگر وہ نہ سمجھے تو معذور ہیں، لیکن یہ جو کفار ہیں، جو انسان ہیں جو ایمان نہیں لائے، ان کو آزاد دیے گئے، ان میں قوت ہے، یہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، پھر بھی اس سے کام نہیں لیتے، لہذا وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اور پھر جانور کو بھی آپ دیکھیں، یہ نفع کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ چارہ دکھائیں، نفع کی طرف بڑھے گا نا، آپ پانی دکھائیں، نفع کی طرف بڑھے گا۔ تو جانور بھی نفع کی طرف بڑھتا ہے اور ضرر سے بچتا ہے۔ کہیں ایسا کوئی پرابلم ہو تو جانور بھی وہاں سے دور بھاگتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے، لیکن یہ جو کافر ہیں یہ جہنم کی راہ پر چل کر اپنا ضرر اختیار کرتا ہے، اس لیے یہ کافر جانور سے بدتر ہوا۔ پھر ایک اور بات جو علماء نے اس ضمن میں فرمائی کہ جانور اپنے مالک کے کہنے پہ چلتا ہے۔ آپ بلی کو ایک دفعہ دودھ پلا کے دیکھ لیں، روزانہ آپ کے دروازے پر آئے گی۔ کتے کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، کیسا وفادار ہوتا ہے، بلکہ ہم نے تو منظر دیکھ کے شیر تک کو سدھا لیتے ہیں
شیر تک کو وہ سیٹ کر لیتے ہیں. تو کیسے؟ حالانکہ تو جانور ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا خیال کرتا ہے. بلکہ ضمن میں ایک بات ہے، ایک شخص کندھے پر رسی ڈالے چنے کھاتا ہوا جا رہا تھا، بکری بندھی ہوئی تھی اور رسی ڈالے بڑے مزے سے جا رہا تھا. ایک شخص نے بڑے حیرانگی سے دیکھا کہ ایک بکری بندھی ہوئی ہے اور اس نے پکڑا نہیں ہے، صرف کندھے پہ رسی ڈالی ہوئی ہے اور بڑے سکون سے جا رہا ہے. اس شخص نے کہا کہ یہ جو تم نے رسی باندھی ہے نا، یہ بکری اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. وہ شخص رکا اور اس نے آگے بڑھ کر اس رسی کو کھول دیا. رسی کو کھول کر پھر وہ چلا تو بکری بدکتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. اب یہ بڑا حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یار یہ بڑی عجیب بات ہو گئی. پہلے تو چلو رسی تھی اس لیے وہ بکری پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن اب یہ پھدکتی پھدکتی کیوں چل رہی ہے؟ تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ یار کیا بات ہے؟ پہلے میں دیکھا کہ تم نے رسی باندھی تھی تو بکری پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اب رسی تو تم نے کھول دی لیکن یہ بکری پھدکتی پھدکتی کیوں پیچھے جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس بکری کا بڑا خیال کرتا ہوں، اس کو وقت پہ چارہ دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، گرمی سردی کا خیال کرتا ہوں. جب یہ خیال کرتا ہوں تو یہ بکری اسی لیے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے. تو یہ فیکٹ بات ہے، فیکٹ بات ہے. جو جانور پالتے ہیں تو بظاہر ان کے اندر سمجھ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جانور مالک کے کہے پر چلتے ہیں. لیکن ایک انسان کے جس کو اللہ پاک نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، کھانا مل گیا، پانی ملا، نیند ملی، دیکھنے کو آنکھیں ملی، بولنے کو زبان ملی، سوچنے کو دماغ ملا، پکڑنے کو ہاتھ ملا، چلنے کو پاؤں ملے، روزی روزگار ملا، گھر ملا، بچے ملے، گاڑیاں ملی. وہ کون کون سی نعمتیں جو ہم کو نہ ملی؟ بعض جو شکوا کرتے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص روتا ہوا آیا کہ حضرت بہت پریشان ہوں، بیزار ہو گیا ہوں زندگی سے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں. حضور نے فرمایا چل ایسا کر اپنی آنکھیں دے دے، 10 لاکھ روپے دلا دیتا ہوں. کہا حضرت یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں دے دوں گا 10 لاکھ میں؟ چلو بھائی اپنا ہاتھ دے دو 50,000 میں، اپنا پاؤں دے دو 50,000 میں. کہا نہیں نہیں، وہ گنواتے رہے. کہا اللہ کا بندہ تو لاکھوں کروڑوں کا تو خود مالک ہے، تو کیسے کہتا ہے کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں؟ تو چل تو صحیح، تیرا رزق اللہ پاک تجھے عطا فرمائے گا، تو کوشش تو کر. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ بات غور کرنی ہے کہ منصب خلافت جو یہ کوالٹی پیدا کرنی ہے، اس ضمن میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو بڑی اہم بات، سب سے پہلی بات جو علماء اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی اصلاح کریں. کیونکہ ہمارا دل جو ہے نا، یہ اصل ہماری طاقت ہے. ہمارے پورے وجود میں یہ دل ہی اصل چیز ہے جو ہمیں دوسری مخلوقات سے مختلف بناتا ہے. ہمارا دل حقیقت میں عرش الہی کے جیسا ہے کہ عرش بھی وہ مقام ہے جہاں رب کریم کی تجلیات ہیں، اسی طرح ہمارا دل بھی رب کے تجلیات کا مقام ہے. حدیث شریف میں ہے کہ بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے. کسی فارسی شاعر نے کہا کہ دل کو سنبھالو، دل کو سنبھالو، کہ یہ حج اکبر ہے، 1000 کعبوں سے دل بہتر ہے. کہ کعبے کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، مگر دل وہ مقام ہے جہاں رب جلیل تجلی فرماتا ہے. پنجاب میں ایک شخص نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا. پولیس آئی، اس کو پکڑ لیا. جب اسے تفتیش کی تو اس نے کہا کہ میرے یہاں 6 مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی، میری بیٹی کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دو، پر ڈاکٹر نے میری بات نہ مانی، لہذا میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا. اب عام طور پر سوچئے یار، کسی کا ایب نارمل بچہ ہے، 20 سال تک ہم دیکھتے ہیں یار، نہ بولتا ہے نہ اٹھتا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، رالیں ٹپک رہی ہیں، لیکن ماں باپ ہیں یار،
کہ اگر کوئی کروڑ روپے بھی دینے کے بچہ ہمیں دے دو، وہ نہیں دیں گے، حالانکہ خود لاکھوں روپے کے مقروض ہو جاتے ہیں بچے کے علاج پر۔ تو ایک طرف تو یہ والدین ہیں کہ جو اپنی اولاد کا اس طرح سے خیال کر کے ان کی تربیت اور ان کے علاج معالجے ہر طرح سے ان کو پالتے پوستے ہیں، اور ایک یہ بھی باپ ہے کہ جس نے اپنی سگی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا دل سخت ہو گیا۔ یہ دل سخت ہو کر کوئی لوہے کا نہیں بن گیا، یہ دھڑکتا دل کوئی پتھر کا نہیں ہو جاتا ہے، لیکن یہ آپ اور ہم خود فیل کریں گے کہ بعض اوقات تو ہمارے دل میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ اگر ہماری گاڑی سے کوئی بلی کا بچہ ہی ٹکرا جائے سارا دن ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے، حالانکہ ہم تو جا رہے تھے، وہ اچانک گھس گیا گاڑی کے نیچے، آ گیا، کچل گیا، مر گیا، وہ سارا دن ہمیں ٹینشن، کھانا اچھی نہیں لگ رہا، اب عجیب و غریب ہماری طبیعت ہو گئی۔ اور ایک ہماری طرح کا انسان کسی انسان کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے، گولی مار رہا ہے اس کو۔ آج ہم کسی کے کچھ بھی نقصان ہو جائے تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ نہیں یار زیادتی ہو گئی۔ اور ایک شخص ہے کہ جو اتنا دھڑلے کے ساتھ مطلب وہ معاملہ بگاڑ دیتا ہے، سامنے والے کی عزت اچھال کر رکھ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ روایت میں ہے کہ جب رب کائنات نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا جسد خاکی یعنی مٹی کا جسم مبارک بنایا، ابھی اس میں روح نہ ڈالی تھی، ایک عرصے تک یہ جسم مبارک یوں ہی رہا، فرشتوں نے ایسی صورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرشتے تعجب سے جسم خاکی کے پاس آ جاتے، اسے دیکھتے، خوبصورتی سے حیران ہوا کرتے۔ ابلیس جو شیطان اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ بھی ایک روز آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کو دیکھنے آیا، چکر لگا کر بولا، اے فرشتوں، یہ ہے وہ جسے اللہ پاک نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اس خالی جسم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر مزید دیکھنے کے بعد بولا کہ ہاں، اس کے لیفٹ سائڈ کی جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شاید یہی اس ربانی لطیفہ کی جگہ ہو جس کی وجہ سے خلافت کا حقدار ہوا۔ علماء فرماتے کہ دل یہ سب سے قیمتی تجوری ہے، سب سے قیمتی جواہر دل میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی معرفت دل میں پائی جاتی ہے، حکمت و دانائی جس سے انسان کو عزت و بزرگی ملتی ہے دل میں پائی جاتی ہے، اخلاص جس سے عبادت قبول ہوتی ہے دل میں پایا جاتا ہے، سارے اچھے اخلاق جن کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملتی ہے تعلق دل سے ہے، ہر طرح کا علم جس سے انسان ترقی کرتا، دنیا اور آخرت میں درجات بلند کرتا ہے، دل میں پائے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ دل سب سے قیمتی تجوری ہے، اس کی بھرپور حفاظت کی جائے، بھرپور حفاظت کی جائے۔ اور یہ آج کل اگر دیکھا جائے تو ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں، جبکہ واضح حدیث ہم نے کئی مرتبہ علماء سے یہ حدیث سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اگر گناہ کرتا ہے وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی ران یعنی یہ وہ زنگ ہے جس کا آیت میں ذکر ہوا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ یہ بے حیائیاں، یہ بد نگاہیاں، یہ گناہوں کا معاملہ یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، پھر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی ہے، پھر آنسو نہیں بہتے۔ جی ہاں، اور اگر یہ دل صاف ہو جائے، سبحان اللہ، دل ستھرا ہو جائے، پھر کیا ملے گا؟ سنیے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں کتنی پیاری پیاری بشارتیں یہ عطا فرمائی کہ جو اپنے دل کی حفاظت کر جائے، جو اپنے دل کو سنوار لیں، ان کو کیا ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بد اعمالیوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں۔ ایک شخص کسی جگہ اس کی آنکھوں میں پرابلم تھا، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا،
ڈاکٹر نے جب اس کا چیک اپ کیا تو اس نے کہا کبھی نہ کبھی رو لیا کرو، کبھی نہ کبھی رویا کرو، کہ آنکھوں کا یہ آنسوؤں کا آنکھوں میں آنا یہ آنکھوں کو جلا دیتا ہے۔ ہم غور کریں اور سوچیں، اگر آج 2-5 ہزار روپے ہم سے نکل جائیں، موبائل کو نکال لے تو ہمارے دل بے چین ہو جاتا ہے، بے اختیار آنسو بہتے ہیں۔ مگر کیا گناہ نماز قضا کرنے پر آنسو بہے؟ کیا جھوٹ بولنے پر آنسو بہے؟ کیا بدنگاہی کرنے پر آنسو بہے؟ اپنی زندگی یوں ہی ہم نے غفلتوں میں گزار دی، آنسو بہے؟ کہیں بزنس کر رہے ہوں، 1 2 سال 5 سال کے لیے اگر ہم کہیں چلے گئے بزنس کرنے کے لیے، 5 سال کے بعد سیٹ نے بلا لیا، آؤ بھائی آؤ ذرا حساب دو، کیا خیال ہے کس طرح سے جائیں گے ہم؟ یار کیسے حساب دوں گا میں نے تو بزنس کیا ہی نہیں، میں نے تو سارا اس کا جو انویسٹمنٹ تھا سارا ضائع کر دیا، اس نے تو مجھے بزنس کرنے بھیجا تھا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد جو سمجھ لے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ عبادت تھی، اللہ پاک کی اطاعت تھی، دنیا میں اللہ پاک کے احکام کو اپنی طاقت کے مطابق نافذ کرنا تھا، لیکن میں تو اس سب چیزوں سے غافل رہا۔ مجھے اتھارٹی ملی، میں 100 200 500 افراد کے اوپر میں مقرر ہوا تھا، میں نے ان کو ٹائم پر آنا سکھا دیا، ان کو بہترین بزنس کرنا سکھا دیا، میں اچھا ٹیچر بنا، میں نے تو دنیا بھر کے سارے فنون اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا دیے۔ معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحب، آپ مسلمان ہیں، آپ کو دین بھی سکھانا چاہیے تھا، آپ ٹیچر ہیں نا، آپ کا انفلوئنس ہے نا، آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، روزانہ آپ 100 200 مریضوں کو دیکھتے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا ڈاکٹر صاحب کہ آپ اس منصب پر بیٹھ کر اپنی کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ کرتے ہیں؟ آپ خاندان کے بڑے ہیں، آپ خاندان کے بڑے ہو کر کیا اپنے خاندان کو صرف آپ اچھا کمانا ہی سکھائیں گے بچوں کو؟ کیا آپ ان کو گڈ مینرز ہی سکھائیں گے کہ بیٹا روڈ اس طرح پار کرنا ہے، کھانا اس طرح دینا ہے، مہمان آئیں گے تو آپ کو اس طرح بیٹھنا ہے، اپنے کمرے کو اس طرح صاف کرنا ہے؟ ارے دل کو کیسے صاف کرنا ہے یہ کون سکھائے گا ہم کو؟ اپنے اعمال کو کیسے سدھارنا ہے یہ کون بتائے گا ہم کو؟ اگر معاشرے میں یہ سب اپنے منصب کے ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیں، یہ معاشرہ کیسے نہیں سدھر سکتا ہے؟ جگہ بجگہ ہماری اپنی پراپرٹیز پر ناجائز اور حرام کام کے لیے ہم نے کرائے پر جگہیں دے رکھی ہیں، دھڑلے کے ساتھ وہاں نوجوانوں کو نشے کرائے جا رہے ہیں، ہم کو کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا بہترین کرایہ تو کوئی دے ہی نہیں رہا، یہی دے رہا ہے، دے تو رہا ہے لیکن دیکھو تو صحیح، اس آپ کی جگہ پر بیٹھ کر وہ شرابیں پلا رہا ہے، وہاں پر وہ نوجوانوں کے اخلاق کو برباد کر رہا ہے۔ آپ کے اداروں میں بے حیائی کے معاملات ہو رہے، آپ آنکھیں بند کر کے رہ رہے، آپ کیا کریں گے مرنے کے بعد؟ کیسے جواب دیں گے؟ قیامت کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اپنی زندگی کیسے گزاری، کیا جواب دیں گے ہم؟ جوانی تو جناب دیوانی ہوتی ہے، ہاں پوچھا جائے گا قیامت کے دن جوانی کیسے گزاری۔ یار مال کمائیں گے، اگر اس طرح جھوٹ نہیں بولیں گے، اس طرح اگر کام نہیں کریں گے تو جناب ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ارے پوچھا جائے گا قیامت کے دن مال کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا۔ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، کتنا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یا تو سیکھنے کا ہی ٹائم نہیں، ہاں سیکھا ہے، دنیا کے علوم سیکھے، مگر معذرت کے ساتھ آپ نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے، آپ کو کلمے یاد نہیں ہے۔ یاد کرے جب والد صاحب کا جنازہ تھا تو آپ کو نماز جنازہ بھی پڑھنا نہیں آئی تھی۔ کیا زندگی ہماری؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیا ہے؟ واضح لکھا گیا، دل کی سختی، کہ دل نرم ہو تو اس کا بہت علاج ہوتا ہے۔ ہم علاج کرانے جاتے ہیں، اپنا ایکو کرا لیا، ECG کرا لیا، میرا دل جوان ہے۔ ارے جوان تو ہے لیکن بیمار ہے، اس میں خوف خدا نہیں ہے، اس میں عشق رسول نہیں ہے، یہ تیرا دل جو ہے وہ پاک نہیں ہے۔ جی ہاں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل کی 4 بڑی بیماریاں ہیں، 4 علاج ہیں۔ اگر آدمی 4 بیماریوں سے بچ جائے اور وہ 4 علاج اپنا لے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جائے گا۔ پہلی بیماری لمبی امید، لمبے عرصے تک زندہ رہنے کا پختہ امید، یار ابھی تو جوان ہے،
ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا، نماز بس جمعے سے شروع کر لوں گا، یار سنت کے مطابق زندگی نہیں، بس حج پہ جاؤں گا جب داڑھی رکھ کے آؤں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں نہیں اتارا؟ وہ حسین چہرے کیا ہم کو یاد نہیں ہے جن کی خوبصورتیاں دیکھ کر ہم رش کرتے تھے، یار کیسا زبردست چہرہ ہے اس کا، کتنا صاف رنگ ہے اس کا، اس کے خوبصورت بال ہم دیکھ کر رش نہیں کرتے تھے کہ کاش ایسے بال میرے بھی ہوتے؟ وہ ہمارے خاندان کا نوجوان جس کی آنکھیں دیکھ کر ہم رش کرتے تھے، یار کتنی خوبصورت آنکھیں، لیکن کہاں ہے وہ؟ کبھی غور کریں کہاں ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کا کھیلنا، بولنا، اچھلنا، کودنا یہ سب ہم کو اچھا کرتا تھا، ہم ان کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، اچانک وہ موت کا شکار ہو گئے، کیا ہوا؟ تو ہم سوچتے کہ جناب میری بہت بڑی زندگی، یہ ہماری بھول ہے۔ اگر معاشرے میں روزانہ کے مرنے والوں کا ریشو دیکھیں تو یاد رکھیے کہ بوڑھے مرتے کم ہیں، کیونکہ آج بوڑھے نظر ہی نہیں آتے، بوڑھے بہت کم ہیں، جوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ بڑھاپے تک پہنچتا ہی کوئی ہے، اکثریت تو جوانی میں جا رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آنے کی ترتیب ہے کہ میں آیا، مجھ سے پہلے میرے والد صاحب، اس سے پہلے میرے دادا، اس سے میرے پردادا، یہ ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے دادا آئے، پھر ابا آئے، پھر ہم آئے، ہمارے بچے آئے، ہمارے پوتے آئے، مگر جانے میں ترتیب نہیں ہے۔ کئی ایسے دادے ہیں جنہوں نے اپنے پوتوں کو کندھا دیا ہے، کئی ایسے والد ہیں جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ تو ہم اگر لمبی امید باندھیں گے کہ جناب 70-80 سال، 100 سال، بالآخر ہے کیا؟ موت، موت، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو لمبی امید یہ دل کو سخت کر دیتی ہے، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، نہ نہ، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ اور دوسری بیماری بڑی، جلد بازی، اس کا علاج ٹھہراؤ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں، ہر کام سوچ سمجھ کر، ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے۔ جو ذرا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں، آپ دیکھیں ہماری بہت ساری چیزوں میں بڑا ٹھہراؤ ہے۔ محلے میں اگر 10 راشن کی دکانیں ہیں، آپ ایمانداری سے سوچیں آپ راشن کس سے خریدتے ہیں؟ جس پر بھروسہ ہوتا ہے۔ دودھ کی دکانیں 5-6 ہیں، دودھ کس سے لیتے ہیں؟ جس کا اچھا دودھ ہوتا ہے۔ علاج کس سے کراتے ہیں؟ ڈاکٹر تو سینکڑوں ہیں، جو اچھا ڈاکٹر ہے۔ کون سے ہاسپٹل میں جاتے ہیں علاج کرانے؟ جس پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے۔ کھانا، فروٹ، ایوری تھنگ، دنیا کی ان سب چیزوں، ارے آپ جس گھر میں بیٹھے، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ جس گھر میں بیٹھے، اس گھر کو کس سے بنایا ہے؟ بہترین ٹھیکیدار کو کام دیا تھا، بہترین آپ نے آئرن لگایا تھا، بہترین سیمنٹ استعمال کیا تھا، کوئی کمپرومائز آپ نے اپنا گھر بنانے میں نہیں کیا۔ ان سب چیزوں میں ٹھہراؤ ہے، لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں یہ سارا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب دنیا میں ہی رہ جانا ہے، ہمارے ساتھ کیا آئے گا؟ ہمارے اعمال، نمازیں، زکوٰۃ، حج، روزہ، ماں باپ کی فرما برداری، حلال روزی، تقوی، پرہیزگاری، یہ وہ سب اعمال ہیں کہ جس سے قبر روشن ہوگی۔ یہ قبرستان جانے والے قبرستان میں قبروں کو تو ایک جیسا دیکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ نیچے سے ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی قبر جنت کا باغ ہے تو کوئی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، تو اس لیے جلد بازی، ٹھہراؤ پیدا کریں، سوچیں یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، میں رشوت تو لے رہا ہوں، 5 لاکھ روپے مجھے رشوت کی آفر ہوئی ہے، 50 لاکھ کی آفر ہوئی ہے، میں گاڑی تو لے لوں گا، لیکن سوچیں اگر اس گاڑی میں فیملی سمیت ہی ایسا حادثہ ہو گیا، ساری فیملی چلی گئی، کیا ہوگا؟ گھر تو بنا لیا رشوت کے پیسے سے، حرام پیسے سے، کوئی ایسا زلزلہ آیا اور سارا گھر گر پڑا، کیا ہوگا؟
تو سوچیں اس کا انجام، یہ آگ ہے، یہ حرام روزی آگ ہے۔ پھر اسی طرح جو بھی رب تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، اس کا دیکھیں کہ ہے کیا، رزلٹ کیا ہوگا۔ تو جب رزلٹ کی طرف جاتا ہے انسان تو پھر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تیسری بات امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل کی تیسری بیماری حسد، یعنی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا، یار یہ تو میرے ساتھ کام کرتا تھا، اس کے بعد گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ میرا رشتہ دار اس نے اتنا اچھا گھر بنا لیا، میری اس کی ساتھ ہی شادی ہوئی تھی، اس کی تو سب بیٹوں کی شادیاں ہو گئی، میرے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، اس کے گھر میں تو اللہ نے بیٹا دے دیا، میرے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ یعنی بظاہر کسی کو اگر نعمت ملی، ترقی ملی، شہرت ملی، عہدہ ملا، اب ہم جل رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو نعمت ملی تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کو گاڑی دی کس نے؟ اللہ نے۔ اس کو شہرت دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اس کو مال و اسباب دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اس کو یہ ساری نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ میں ہوتا کون ہوں اعتراض کرنے والا؟ یہ اس کا علاج، کیونکہ ہم اسی بات پر ہم کو ہماری نجات ہوگی کہ جس کو جو ملا ہے اللہ پاک نے دیا ہے۔ اسی نے ہاتھی کو منو وزنی بنایا اور چیونٹی کو اتنا ہلکا سا بنایا کہ ایک پھونک بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جو دے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ دل کی چوتھی بیماری تکبر، یہ بھی بڑا بہت خطرناک مرض ہے کہ جب انسان کو منصب مل جاتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، پھر وہ تکبر کرتا ہے، دوسروں کو حقیر، کمتر، گھٹیا سمجھتا ہے۔ چوٹی کی طرح مسل دوں گا، سمجھ کیا رکھا ہے تو نے مجھے؟ یہ کون بولتا ہے؟ جو اپنی ٹور ہوتی ہے، تو فقیر ہے، اگر کسی کی مدد کی تو پھر ہم اس کو ستاتے ہیں کہ تو کیا چیز ہے، بھول گیا تیری بہن کی شادی ہو رہی تھی، جہیز کس نے دیا تھا؟ یہ کون بولتا ہے جو سامنے والے کو حقیر سمجھ رہا ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دیا، آپ نے اگر اس کی کسی کی مدد کی پھر آپ احسان جتا رہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو منصب دیا تو آج آپ ظلم پہ اتر آئے؟ نہ، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اگر منصب دیا، عاجزی اختیار کر۔ امیر رسول فرماتے ہیں کہ جس شاخ پر پھل لگتے ہیں نا وہ شاخ جھکتی ہے، اور جس میں کانٹے ہوتے ہیں نا وہ کھڑی رہتی ہے۔ اگر اللہ پاک نے نعمتیں دی تو عاجزی اختیار کرتے جائیں، نرمی اختیار کرتے جائیں۔ پھر دوسری بات دل کی جو بیماری ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ یہ کہ غصے اور خواہشات پر قابو رکھیں۔ فرشتوں نے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا نا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا فرشتے یہ جان گئے تھے کہ انسان میں غصہ اور خواہشات ہوں گی، اور یہ دونوں چیزیں غصہ اور خواہشات بھی وہ ہیں جو فساد کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ایسے کو خلیفہ بنایا جائے گا جس میں غصہ ہوگا، خواہشات ہوں گی، اور پھر ان غصے اور خواہشات کے سبب زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے فرشتوں، صرف غصہ اور خواہش ہی نہیں دی جائے گی، اس کے ساتھ ان کو عقل بھی دی جائے گی۔ غصہ اور خواہش اگرچہ فساد کا سبب ہے، مگر یہ عقل کی تابع ہو جائیں گی تو فساد نہیں بلکہ اصلاح کا سبب بنیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے انسان کو 3 خوبیاں دی ہیں: غصہ، خواہشات، عقل۔ اگر عقل کو ایک طرف رکھ دیں، صرف غصہ کرنے والے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے بن جائیں تو منصب خلافت کے اہل نہیں بنیں گے، اور اگر غصے اور خواہشات کو عقل کے ماتحت کر دیں تو منصب خلافت کے اہل بن جائیں گے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں عقل کی 2 قسمیں ہیں، ایک فطری عقل
جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اور دوسرا وہ عقل جو علم کی باتیں سن کر حاصل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جو دوسری عقل ہے نا، یعنی دین سیکھ کر عمل پڑھ کر جو حاصل ہوتی ہے، اپنے غصے اور خواہشات کو اس کے تابع رکھے۔ جہاں دین کہے وہاں غصہ کرو، جہاں دین کہے غصہ نہ کرو، نہ کرے۔ مثلا بیٹے نے نماز نہ پڑھی، اس پر غصہ آنا چاہیے کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی کی گئی، اور بیٹے کو اگر گلاس ٹوٹ جائے تو اس پر غصہ نہیں کرنا ہے، بلکہ بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی کہ یہ بھی ایک تربیت کا ایک بہت زبردست پہلو ہے کہ بعض اوقات ہم جو ہے یہ غصہ جو ہے نا، یہ ہمارے دل میں بڑوں کی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی سامنے والا اگر غصہ کرتا ہے نا، جیسے کسی نے سمجھایا کہ ایک والدہ کچن میں کھانا پکا رہی تھی، اچانک باہر ڈرائنگ روم میں گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی، باہر نکل کے جیسے جھانکا تو دیکھا کہ بچے نے گلاس توڑ دیا۔ تو والدہ نے آ کر ایک زوردار تھپڑ مارا اس کو۔ تو سمجھانے والے نے سمجھایا کہ اس وقت بچے کے دل میں آئے گا گلاس از امپورٹنٹ، گلاس اہم ہے، میرے سے گلاس ٹوٹ گیا، ماں نے مجھے مارا تو بچے کے دل میں آیا کہ گلاس از امپورٹنٹ، گلاس امپورٹنٹ ہے۔ پھر دوسرے سینیریو میں سمجھایا کہ ماں کھانا پکا رہی ہے، اچانک آواز آئی گلاس ٹوٹنے کی، دوڑ کے باہر نکلی، دیکھا کہ بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، فوراً آ کر بچے کو پکڑا، کہا بیٹا آپ کو لگی تو نہیں؟ تو بچہ کہے گا آئی ایم امپورٹنٹ۔ دونوں میں فرق ہے۔ اب اگر یہ سمجھ جائیں، یہ لاجک سمجھ جائیں کہ کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اگر اس گلاس ٹوٹنے پر ہم نے بچے کو تھپڑ مارا تو بچے کے دل میں آئے گا گلاس از امپورٹنٹ، اور آ کر اگر ہم نے بچے کو پوچھا کہ بیٹا آپ کو لگی تو نہیں، گلاس کو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تو بچے کے دل میں آئے گا آئی ایم امپورٹنٹ، ماں نے میرے لیے پوچھا۔ تو یہ ایک لاجک ہے۔ اگر آج ہم نے بھی کوئی دین کا کام کرنا ہے تو اپنے اندر یہ غصے کو کم تو کرنا ہوگا نا۔ بھائی وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ نے کس طرح بلانا ہے اس کو؟ ڈانٹ ڈپٹ کے تو غصے سے تو نماز نہیں پڑھے گا، وہ پیار محبت نرمی سے کرنا پڑے گا۔ کوئی نشے کی حالت میں آیا، آپ کہتے ہیں جناب فلاں اسپتال میں جو ہے وہ اس کا نشے کا علاج ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں وہ نشے کا علاج کیسے کرتے ہیں، کوئی مار دھاڑ کر کے تھوڑی کرتے، محبت دیتے، پیار دیتے، سیٹ ہو جاتا ہے بچہ۔ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، امیر علیہ سنت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جب ہم قریب آئے تو ہمیں بھی یہی محبت ہی تو ملی ہے نا۔ ہم کو تھوڑی پوچھا گیا کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں، آپ کتنے مالدار ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کا جناب وہ اسٹیٹس کتنا ہے، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم کو یہ کہا کہ ایک مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، آئیے آئیے آئیے۔ جب یہ محبت پیار دیا گیا، نمازوں کی طرف بلایا گیا، نمازوں کی طرف آ گئے، سنتوں کی طرف بلایا گیا، سنتوں کی طرف آ گئے۔ آج آپ دیکھیں وہ نوجوان جو آج اپنے ماں باپ کی نہیں مانتے، الحمدللہ ماں باپ نے جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ان کو وابستہ کرایا، ان کو آنے پر اپریشیٹ کیا ہے، آج وہی بچے دنیا میں جا کر غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت کے عظیم کام کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں وہ کون سا جذبہ ہے کہ باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنا رہا ہے۔ آپ سوچیں آج تو بیٹا 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا، باپ کی پوری جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، لیکن یہ کون سا جذبہ ہے کہ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وہ مسجد بنا رہا ہے، اپنے ماں کے ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے کہ بھائی فکر نہیں کرو، اس مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اس کا ثواب میری ماں کو ملنا چاہیے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو غصے کی عادت ہے یہ نکالیں۔ یہ غصہ شیطان کا بڑا ہتھیار ہے۔ غصے کا بیجا اظہار، غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، وہ خطرناک بیماری ہے جو ہمیں انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے۔ شیطان تو یہی ہمارا دشمن، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے
کہ ہم اس منصب کے، جو منصب خلافت ہے، جو اس سال کا اصل اسٹیٹس ہے کہ وہ زمین میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا بنے، وہ اس لیے بننے نہیں دیتا ہے اور ہمیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں غصے کی آفتوں سے بچائے، کہ غصہ یہ فساد پھیلنے کا ایک بنیادی وجہ کہا جاتا ہے اس کو، کہ غصے ہی کے سبب لوگ مار دھاڑ کرتے ہیں، غصے ہی کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، غصے میں ہی آ کر طلاق دی جاتی ہے، غصے کی بدولت ہی بڑی بڑی جنگیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حسد ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، کینہ ہے، تعلق ٹوٹنے ہیں، جھوٹ ہے، دوسروں کی بے عزتی، دوسروں کو کمتر سمجھنا، گالی گلوچ، مار دھاڑ، مذاق اڑانا، بے مروتی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب غصے کے سبب جنم لیتی ہیں، اور یہ سب وہ برائیاں ہیں جو فساد پھیلنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ غصے کا بے جا اظہار، نفسانی خواہشات کی پیروی، اس سے خود کو بچائے، کہ غصہ انسان کی فطرت ہے، آدمی کو غصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن کہاں نافذ کرنا ہے یہ سیکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ غصہ پینے کی کوشش کرے، کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے غصہ پی لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا۔ غصہ تو آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، لیکن برداشت کر لیا۔ کبھی کھانا نرم گرم مل گیا، کبھی کپڑوں پر استری نہیں ہوئی، ہمارے گھروں میں لڑائی کیوں ہوتی؟ کبھی پانی گرم نہیں ہوا بھائی، کبھی اٹھے تو ناشتہ تیار نہیں تھا۔ یعنی آپ سوچیں، بعض اوقات وہ نگران شورا ایک بات سکھاتے ہیں، بعض اوقات ہماری ناک کٹتی ہے۔ کیسے؟ ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ کہیں خریداری کے لیے گئے، ڈرائیور ساتھ تھا۔ ڈرائیور جب مقام پر پہنچے جس مارکیٹ سے خریداری کرنی تھی، سیٹ نے گھڑی کا ٹائم بتایا کہ بھائی اتنے بجے جو ہے وہ آپ یہیں آ جانا، کیونکہ پارکنگ نہیں ملے گی تو ہم اتنے بجے آپ کو یہیں ملیں گے۔ اب وہ ٹائم جب ہوا تو سیٹ صاحب فیملی کو لے کر خریداری کر کے باہر آئے، اب دیکھا تو ڈرائیور موجود ہی نہیں تھا۔ اب فون کر رہے ہیں تو فون بھی نہیں اٹھا رہا، وہ بیل جا رہی تھی، فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ اب سیٹ ہوتا ہے، پھر ٹیمپریچر ہائی ہونا شروع ہوا، فٹ پاتھ پہ چلنا پھرنا شروع کر دیا، بڑبڑ کرنا شروع کر دیا، بچے بھی سہمے ہوئے، بیگم بھی سہمی ہوئی کہ اب اللہ خیر کرے، ڈرائیور کی خیر نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا دور سے گاڑی آ رہی تھی۔ اب جیسے ہی گاڑی آئی تو ظاہر رش کی جگہ تھی، اس شخص نے دروازہ کھولا ڈرائیور کا، ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا اور غصے سے خود بیٹھ گیا۔ اب بچے گھر والے سب سہمے بیٹھ گئے کہ آج تو ڈرائیور گیا بھائی، ڈرائیور بھی چپ چاپ پیچھے بیٹھ گیا۔ اب جیسے اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے جو چلائی، ایک دم سے اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس نے ڈرائیور سے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب وہ صبح سے گاڑی گڑبڑ کر رہی تھی، تو ابھی میں میکینک کے پاس گیا تو میکینک کا کہا بھائی اس کو تو کھولنا پڑے گا، ٹائم لگے گا۔ تو میں بڑی احتیاط سے سلو چلاتا ہوا آ رہا تھا، اور اسی لیے آپ کا فون بھی اٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ اگر میں کروں گا تو گاڑی بند ہو جائے گی۔ تو میں آہستہ آہستہ لے کر آیا کہ آپ کو فیملی کو گھر چھوڑ دوں، پہ میں صحیح کرا لوں گا۔ اب آپ بتائیں اس میں ڈرائیور کا کیا قصور ہے؟ لیکن ناک تو کٹ گئی نا، اسٹیئرنگ ہاتھ میں آ گیا، غصے سے جو اس نے چلانی شروع کی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم جس بات پہ غصہ کر رہے ہیں، وہ غصہ جس پر کر رہے ہیں وہ اس کا بیچارے کا اس کا پرابلم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب کھانا نہیں پکا، ارے بھائی گیس ہی چلی گئی تھی تو کہاں سے کھانا پکے گا؟ کہاں سے پانی گرم ہوگا آپ کا؟ صبح سے لائٹ چلی گئی، آپ کے کپڑوں پر استری کیسے ہوگی؟ آپ اپنی بچوں کی امی پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ آپ اپنی والدہ پر کیوں غصہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم کو سب ہمیشہ یہی کھلایا جا رہا ہے، یہی پلایا جا رہا ہے؟ نہ، اپنی غصے کی عادت کو نکالیں۔ اور جب غصہ آ جائے تو علماء نے لکھا کہ اللہ کی بے نیازی اور قبر و حشر میں اپنی بے بسی کو یاد کیجئے۔ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیے، لا حول شریف پڑھ لیجئے، وضو کر لیجئے، انشاءاللہ غصہ پینے میں مدد ملے گی۔ اور ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، سبحان اللہ، اور وہ وظیفہ ہے یا ودودو، یا ودودو۔
یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے ودود. تو جس کو غصہ آتا ہو، چڑچڑا پن ہو، علماء نے لکھا کہ کبھی پانی تو پیتے ہی ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے بیٹھ کے پیتے ہیں، تو پانی پینے سے پہلے یا ودود ایک دفعہ پڑھ کر اسی پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ یہ غصے کی عادت نکل جائے گی. اور بچوں میں اگر عادت ہے، گھر والوں میں عادت ہے، تو ان کو پانی پلانا ہو تو دم کر کے پلا دیجئے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں